اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر کے تھے کہ ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ لوگوں کی بہت بھیڑ تھی، اس لیے والد نے انہیں نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میری انگلی نہ چھوڑنا ورنہ رش اور بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے۔ لیکن راستے میں ننھے سعدی نے والد کی انگلی چھوڑ دی اور کھیل کود میں مشغول ہو گئے۔ جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، کھیل سے فارغ ہو کر جب والد کو قریب نہ دیکھا تو مارے خوف کے رونے لگے۔ اتنے میں والد بھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ گئے۔ کان کھینچتے ہوئے جھڑک کر فرمایا کہ ناسمجھ بچے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری انگلی مضبوطی سے پکڑے رکھنا، لیکن تم نے دھیان نہیں کیا اور میرا کہا نہ مانا اور پریشانی ہوئی۔ بڑی عمر میں حضرت سعدی لوگوں کو یہ آپ بیتی واقعہ سنایا کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دنیا کی بھیڑ میں گم ہونا نہیں چاہتے تو کسی نیک بندے کا دامن تھام لو، ورنہ پریشانی میں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ یوں بیان فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے پاؤں میں جوتا نہ تھا اور جیب میں کوئی پیسہ بھی نہ تھا کہ اس سے جوتا خرید سکوں۔ ننگے پاؤں جا رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا نے میرے نصیب کتنے خراب بنائے ہیں۔ اسی حالت میں چلتے چلتے کوفہ کی جامع مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے۔ میں فوراً خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ جوتا نہ صحیح خدا تعالی نے مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں۔ اپنے بچپن کا واقعہ ایک اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک شب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں گیا۔ میرے والد ساری رات وہاں عبادت کرتے رہے، ان کے ساتھ میں بھی نماز میں مشغول ہو گیا۔ ہمارے نزدیک چند آدمی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ لوگ ایسے سو رہے ہیں جیسے مر گئے ہوں۔ کسی نے نماز پڑھی اور نہ دعا کی۔ والد نے کہا بیٹے، اگر تو بھی نوافل نہ پڑھتا، باقی ذکر نہ کرتا اور ان لوگوں کی طرح سو جاتا تو اس سے بہتر ہوتا کہ تو ان کی برائی بیان کر رہا ہے، یعنی غیبت کر رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔